بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 150 آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے۔ آگے 4 آیتوں کا ترجمہ پہلے سن لیں، اس کے بعد تفسیر سن لیں۔ کما ارسلنا فیکم، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسال کہتے ہیں بھیجنے کو۔ کما ارسلنا جیسے کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، معکم تم میں سے، معکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے وہ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ سکھلاتا ہے تمہیں کتاب والحکمت اور دانائی، دانائی اور کتاب کیا سکھلاتا ہے کیا چیز سکھلاتا ہے؟ کتاب اور حکمت، دانائی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں سکھلاتا ہے ما وہ چیزیں لم تکونوا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے، جس کو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں اس آیت کا ترجمہ۔ کما ارسلنا فیکم جیسا کہ ہم نے بھیجا فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت دانائی کی، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون وہ تمام چیزیں جس کو تم نہیں جانتے۔ فاذکرونی پس مجھے یاد کرو تم، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ ٹھیک ہے، فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایہا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا اور تم نہ کہو لمن انہیں یقتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو امواتن مردے، کیا نہ کہو تم ان کو مردے نہ کہو۔ دوبارہ سن لیں، ولا تقولوا اور تم نہ کہو لمن انہیں یقتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو امواتن مردے انہیں نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اس کی مختصر سی تفسیر بھی سن لیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ فرما رہے ہیں جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے، ٹھیک ہے، ہم نے سب سے بہترین پیغمبر تمہیں دیا، سب سے امام الانبیاء دیا، اور سب سے بہترین کتاب تمہیں دی، ٹھیک ہے، یہ میرے احسانات ہیں تم پر، ٹھیک ہے، سب سے بہترین نبی، سب سے افضل نبی تمہیں دیا، اور سب سے افضل کتاب تمہیں دی، اور تمہیں بھی سب سے بہترین امت بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور پچھلے درس میں یہ بات جو گزر چکی تھی کہ اس امت کے ذریعے دوسرے امتوں کی قسمت کے فیصلے ہوں گے،
میں نے پیچھے گزر چکی تھا نا بات، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ فرمانے کہ میں نے تمہیں معتدل، اعتدال، عدالت والی امت بنایا ہے، اور تم کیا کرو گے؟ تم کل گواہی دو گے دوسری امتوں کے بارے میں، اور تمہاری گواہی پر ان کے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سے افضل نبی تمہیں دیا، یہ میرا بڑا احسان ہے، اور میں نے سب سے افضل کتاب تمہیں دی، یہ میرا تم پر بڑا احسان ہے امت۔ سب سے بہترین قبلہ میں نے تمہیں دیا، افضل ترین قبلہ میں نے تمہیں دیا بیت اللہ، ہر چیز افضل دی ہے۔ اور کیا دیا سب سے افضل؟ بہترین کتاب، افضل نبی، اور افضل قبلہ۔ فرمایا کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم جو تم ہی میں سے تھا، ٹھیک ہے، تم ہی میں سے تھا، قریش سے تھا، ہاشمی تھا، اور تمہاری برادری سب، مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار تھے تم، اور تم ہی میں سے ہم نے بنایا۔ اور اس نبی کو ہم نے 4 کام دیے، 4 کام دے کر ہم نے اس نبی کو بھیجا۔ پہلا کام اس نبی کے ذمہ ہم نے کیا لگایا؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرے تم پر ہماری آیات، وہ پڑھ کر سنائے تمہیں ہماری آیتیں۔ یہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے۔ تو نبی کا پہلا کام جو ہم نے 4 نبی کو کام دیے، پہلا کام کیا دیا کہ وہ، کیونکہ نبی بھی عربی، اور جو مخاطبین ہیں قرآن مجید کے، اور نبی کے جو مخاطب ہیں وہ سارے کون ہیں؟ عربی ہیں اس وقت کے، تو یہ زیادہ تر قرآن کے مضامین ان کو سامنے سارے سمجھ آ جاتے تھے، خود زبان عربی تھی نا، تو یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے، ہم اجمی لوگ ہیں، تو ان کو تو زیادہ تر قرآن مجید کے مضامین ان کو سمجھ میں آ جاتے، تو نبی ان کے سامنے پڑھتے رہتے تھے۔ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرے علیکم تمہارے اوپر آیاتنا ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہیں پاک کرے، تمہارے دلوں کو صاف کرے کینے سے، بغض سے، حسد سے، اب وہ صاف کرے اپنے تعلیمات سے اور اپنے اخلاق حسنہ سے، اپنے کردار سے تمہارے دلوں کو صاف کرے، ان کینہ سے، ان بغض سے، ان حسد سے، ان تمام تر دنیا کی محبتوں سے وہ تمہارے دلوں کو صاف کرے۔ اس نبی کا دوسرا کام، ہم نے 4 کام ان کے ذمہ لگائے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ تمہیں تعلیم دے، تمہیں سکھائے کتاب۔ میں نے جس طرح پہلے بھی یہ آیت اس قسم کی آیت پیچھے گزر چکی پہلے اس بارے میں کہ قرآن مجید کے بھی ایسی آیات تھی جو صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، پھر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکمل تشریح کیا کرتے تھے۔ تو تلاوت تو گزر چکی، اب وہ نبی کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وہ قرآن مجید کو سکھائے بھی، جو صحابہ کو جہاں پر سمجھ نہیں آ رہی اس کی تشریح بھی کر کے دے۔ والحکمت اور دانائی، حکمت سے کیا مراد ہے؟ حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بھی بتاتے تھے حدیث کے، اور اس کے معنی اور مطلب بھی بتاتے تھے، ٹھیک ہے، حدیث جو بیان کرتے تھے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، اور اس کی تشریح بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، فرمایا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث بیان کر دی، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بال رکھے، اس میں کنگھی کرے، اس میں تیل لگائے، بہترین لباس پہنے، اچھا جو ہے جوتا پہنے، تو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ یہ تو تکبر نہیں ہے، یہ تو تجمل ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تجمل ہے، یہ تو خوبصورتی ہے۔ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اچھا لباس پہنو، یہ تو اللہ کے تم شکر ادا کر رہے ہو، اللہ نے جو چیز تمہیں دی ہے، شریعت کے دائرے میں اگر رہ کر کوئی چیز بندہ کوئی اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، تکبر اس میں نہیں کرتا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، تو یہ تو تجمل ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ فرمایا تکبر اسے کہتے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی تشریح بھی کر رہے ہیں، فرمایا تکبر اسے کہتے ہیں کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ حق بات کو آپ کے پتہ بھی ہے حق بات ہے لیکن اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے، تو یہ تکبر ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔
صحابہ کو سمجھایا کہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ تکبر نہیں ہے، وہ تجمل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سکھاتے تھے اور حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے تھے اور ان کے معانی اور اس کی تشریح بھی کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھائے تمہیں وہ چیزیں لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یہ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں پتہ تھے؟ نہیں پتہ تھے نا، کسی کو بھی نہیں پتہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر یہ مسائل لوگوں کو سمجھائے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو عبادت کے ذریعے، میں تمہیں یاد کروں گا، مطلب یہ ہے کہ میں اس عبادت کا بدلہ اور صلہ تمہیں دوں گا، میں تمہیں بولوں گا نہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجلس میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہترین مجلس فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ میرے فلاں بندے نے میرا نام لیا تھا۔ تو اس کی یہ دوسری تفسیر بھی ہے کہ تم اکیلے میں مجھے یاد کرو تو میں تمہیں اکیلے میں یاد کروں گا، تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہترین فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے کہ تم عبادت کے ذریعے مجھے یاد رکھو، مجھے بلاؤ نہیں، تو میں بدلے کے وقت تمہیں یاد رکھوں گا اور اس کا بدلہ دوں گا، جنت دوں گا، اپنی رضا دوں گا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ بعض جاہل لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مدد حاصل کرو نماز سے، اور مدد حاصل کرو کس سے؟ روزے سے، تو یہ تو غیر اللہ کی مدد ہوگی نا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مدد حاصل کرو، تو یہ تو اللہ کے علاوہ کی مدد ہے، تو اس لیے ولی سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، نبی سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ بالصبر، صبر کے شروع میں جو با داخل ہو رہی ہے، یہ اس با کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ذریعے، اور والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ ذریعہ تو یہ ہو، اور مدد حاصل کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر روز ہم وتر میں نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، یا اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن میں تحریف ہے، جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے تو وہ لوگ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، جس طرح اور عبادات سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ، بے شک، اس کی اور بھی بہت لمبی تفسیر ہے لیکن آپ کے لیے اتنا ہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، انہیں، یقتل، جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، انہیں کیا نہ کہو، مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پر یہ بھی اس پر لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ ایک بات یہ سن لے کہ وہ شہید جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے تو مر جاتا ہے، اسی لیے اس کو دفناتے ہیں نا، زندہ آدمی کو دفناتا ہے، اسی وجہ سے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، دنیا کے لحاظ سے وہ مر جاتا ہے۔ دیکھیں اس کا سر جدا ہوتا ہے تو اس کی روح بھی چلی جاتی ہے، مر تو جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے۔ اسی طرح اس کی بیوی دوسرے سے شادی بھی کر سکتی ہے عدت کے بعد، ٹھیک ہے، اگر اس کی بیوی کو حمل ہے تو وضع حمل کے بعد اس کی بیوی شادی کر سکتی ہے، اگر حمل نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ اس کی بیوی شادی کر سکتی ہے۔ اس دوران وہ اگر اس سے کوئی کام ہے، مطلب یہ ہے کہ ان عدت کے دوران، تو وہ یہ ہے کہ اگر بہت ضروری کام ہے تو وہ دن میں سودا سلف لینے بھی جا سکتی ہے، اور مطلب اور ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے، لیکن رات جو ہے وہ گھر میں اپنی گزارے گی، رات کسی اور کے گھر نہیں گزارے گی، رات اپنے گھر۔ ہاں بہت مجبوری ہے تو دن میں تو کدھر آگے پیچھے جا سکتی ہے مجبوری کے تحت، تو لیکن رات کو اپنے گھر میں رہے گی۔ تو یہ جو شہید ہو جاتا ہے یہ بھی دنیا کے لحاظ سے مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس کی بیوی دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو دفن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا اس کو مردہ نہ کہو، یہ قبر کی زندگی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ قبر کی زندگی میں وہ وہاں پر زندہ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے لحاظ سے تو وہ مر چکا ہے،
لیکن اب وہ جو قبر میں ہے، قبر میں وہ زندہ ہے۔ اب وہ کس طرح زندہ ہے؟ آگے اللہ نے خود فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ زندہ تو ہے قبر میں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے علم کلام والے بات کرتے ہیں کہ جس طرح ایک مریض، سکتے والا مریض ہو نا، سکتے والا، ٹھیک ہے، تو نہ اس کی نبض چل رہی ہوتی ہے، نہ اس کو سانس آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے سکتے والا مریض۔ اور ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ نہ اس کی نبض چل رہی ہے بظاہر، نہ اس کو سانس آ رہا ہے، لیکن ہے یہ زندہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جائے اور قبر کھود کے دیکھے تو وہ شہید اس سے بات تو نہیں کرے گا، بات کرے گا کوئی اس سے یا حرکت کرے گا وہاں پر؟ نہیں۔ تو یہ علم کلام والے یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اور بھی کافی باتیں ہیں، بس یہ ان آیات کو سمجھانے کے لیے اتنا ضروری تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔